ہاں جی، دعائے ظہور حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام، صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار، ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا، حتیٰ تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجا۔ قائم آل محمد خوشنودی جناب سیدہ کے لیے بلند تر صلوات۔ بانیان کے خرچ اخراجات کی قبولیت کے لیے، بانیان کے وسعت رزق کے لیے، معاونین کے وسعت رزق کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے، قبر شبیر کی زیارت کے لیے، مرحومین کے بلندی درجات کے لیے، اور بلخص شہنشاہ معظم کے ظہور کے لیے اس سے بلند صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یک زباں کل ایمان، نعرہ حیدری، حسینیت، سارے بولیں حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، پاک معظمہ کے دشمنوں پہ لعنت، پاک سیدہ کے قاتلوں پہ لعنت، پاک سیدہ کا حق کھانے والوں پہ لعنت، برحمت جناب سیدہ بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمَظْلُومِينَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا۔ لا سیما بقیت اللہ المنتظر، امام زماننا ھذا، روحی وارواح للعالمین، لتراب المقدم الفدا، اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، وسہل اللہ تعالی مخرجہ الشریف، ولعنت اللہ دائما باقیہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم وحرمتہم وغیبتہم اجمعین۔ اما بعد، قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، بلند تر صلوات۔ میرا مالک تجھے واسطہ ہے مولا متقیان کی ولایت کا، تجھے واسطہ ہے شہنشاہ معظم امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا۔ میرے برادران محترم کی یہ صف عزا بچھائی قبول و منظور فرما۔ چودھری کرامت صاحب جو فانی دنیا سے رخصت ہو گئے، مولا شبیر کی جنتوں میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، آمین بلند سارے کہو۔ میرا مالک اس خاندان کے مومنین و مومنات کے جو بھی مرحومین مرحومات اس دنیا سے چلے گئے، شہدائے ملت جعفریہ، شہدائے پارہ چنار، میرا مالک سب کے درجات بلند فرما۔ میرا مالک چودھری کرامت صاحب کے بھائیوں کے رزق میں اضافہ فرما،
چودھری امانت صاحب اور ان کے بھائیوں کے رزق میں بے پناہ اضافہ فرما، ان کے بھتیجوں بھائی قاسم، بھائی ذیشان و دیگر جتنے ہیں میرا مالک سب کی زندگی دراز فرما، تاکہ اس مشن کو اس سے مزید احسن طریقے سے وہ آگے لے جا سکے۔ میرا مالک جن کے پاس گھر نہیں انہیں گھر نصیب فرما، آمین کہو سارے۔ جن کے پاس زر نہیں انہیں زر نصیب فرما، جو حج و زیارت کی تمنا رکھتے ہیں تمنا بار بار پوری فرما۔ میرا مالک تجھے واسطہ ہے امیر المومنین کی ولایت کا، جو عزادار، جو مومن، جو مومنات جیسی نیت لے کے آتے ہیں، ہر عزادار مومن مومنہ کو ان کی نیت کے مطابق اجر کثیر عطا فرما۔ سارے آمین کہیے گا۔ ساؤنڈ چلانے والے ہمارے بھائی سید صاحب بھی دنیا سے چلے گئے، اور رونق ہوتے تھے مجلس امام حسین کہ میرا مالک سخی شبیر کی جنتوں میں انہیں بھی اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ ہاتھ بلند کر کے آمین کہیے گا۔ میرا مالک تجھے واسطہ ہے ذکر پاک کا، واسطہ ہے جناب سیدہ کی عصمت و طہارت کا، پردے والے وارث کو اذن ظہور عطا فرما۔ میرا مالک صدا شاد و آباد رہیں وہ گھر، وہ بستیاں، وہ جگہیں، وہ محلے جہاں امام حسین کی مجلس جاری و ساری ہوتی ہے۔ میرا مالک اس گھر کو شاد و آباد فرما، سب عزاداروں کو اپنے حصار میں رکھنا، سب عزاداریوں کو اپنے حصار میں رکھنا۔ میرا مالک مستورات جو آتی ہیں ان کی جو حاجات ہیں میرا مالک انہیں مستجاب فرما، بلندتر صلوات دعائیں مستجاب ہو جائیں۔ چلو اگر بلند ہے تو ایک آہستہ صلوات پڑھ دیجئے گا۔ ہم سارے حاجات قبول کرانے کی خاطر کس سے بلند صلوات پڑھ دیجئے۔ مجلس عزا جو ہے وہ آج 7ویں مجلس ہے، 7 محرم الحرام ہو گئی، 2 مجلسیں باقی ہیں۔ میں نے آپ احباب کے سامنے جو موضوع سخن اختیار کیا ولایت امیر المومنین، اور اللہ نے نبی سے فرمایا، غدیر خم کے میدان میں فرمایا میرا حبیب اگر تو نے صحابہ کرام کے مجمع میں 1.25 لاکھ بندوں میں علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا تو تو نے میری رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ تھوڑا تھوڑا بیدار ہو جایا کریں پھر ہی میں سنا پاتا ہوں کچھ، بے شک داد کی خاطر نہیں کہتا، میں آپ کی بیداری کا کہتا ہوں، توجہ کا کہتا ہوں۔ یہ نماز آ چکی، اللہ کہتا دین مکمل نہیں، روزہ آ گیا، اللہ کہتا دین مکمل نہیں، حج نبی پڑھ کے آ گئے، اللہ کہتا دین مکمل نہیں۔ تو جب دین مکمل ہی علی ولی اللہ کے ساتھ ہوتا ہے تو مسلمانوں جب محمد کا دین علی کی ولایت کے بغیر مکمل نہیں تو کسی مسلمان کی عبادتیں علی کے بغیر کیسے مکمل ہو جائیں؟ یا علی مشکلم با کچھ علی ہے۔ میرا اکاؤنٹ ہے فیس بک کا، اس پہ میں نے ایک مسلسل جو ہے آیات مولا امیر المومنین کی ولایت کی جو ہے وہ کوشش کی ہے کہ دنیا کو بتایا جائے عقیدہ ولایت کیا ہے۔ اگر ولایت نہیں تو پھر نبی نے کہا کچھ بھی نہیں، اور اگر ولایت نہیں بندہ مصلی پہ بھی آ جائے اللہ لعنت کے سوا بندے کو کچھ نہیں دیتا۔ آپ شیعہ ہیں شیعہ رہیں، آپ سنی ہیں سنی رہیں، ہم نے کسی کا مذہب تبدیل نہیں کروانا، ہم نے کسی کا مسلک تبدیل نہیں کروانا، لیکن یہ طے ہے عزادارو جس کے پاس علی کی ولایت نہ ہو نہ وہ شیعہ ہوتا ہے نہ وہ سنی ہوتا ہے۔ بھائی آواز تھوڑی سی کھول دینا، میں کہتا ہوں توجہ ہے نا، بات جاری ہے، سلامت رہے۔ تو ولی جو ہے ولایت جو ہے، عمران بھائی جان بندوں کو اس کا معنی ہی نہیں پتہ چلا کہ ولی کہتے کسے۔ انہوں نے ولی کے کئی 7 کسی نے 9 کتنے ترجمے کر دیے، ابھی ولی کسے کہتے۔ کسی نے کہا ولی جو ہے وہ باپ کو کہتے ہیں، کسی نے کہا ولی بیٹے کو کہتے ہیں۔ تو اللہ تو فرماتا انما ولیکم اللہ کہ پہلا ولی میں اللہ ہوں۔ اب کرنا ملا ترجمہ بھی پہلا باپ اللہ ہے، بولو اگر تھوڑا تھوڑا بات سمجھ۔ حالانکہ اللہ تو فرما چکا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد
کہ نہ میرا کوئی بیٹا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ میں کسی کا بیٹا نہ کوئی میرا بیٹا۔ اس کا مطلب ہے یہ ترجمہ غلط کیا گیا، پھر انہوں نے کہہ دیا بیٹا پھر یہی آیت پڑھ لے، پھر حکومت کر دیا یہی آیت پڑھ لے۔ نہیں، ولی اسے کہتے ہیں جو اللہ والے کام کر سکتا ہو۔ تھوڑا تھوڑا بیدار رہے تاکہ میں کچھ سنا جاؤں آپ کو عزادارو۔ ولی اسے کہتے ہیں جو، ایک صلوات پڑھ لیجئے گا بات، اگر صلوات پڑھنی ہے تو پھر بلند پڑھ لیں، نہیں پڑھنی تو خاموشی رہا کریں۔ سلامت رہیں، شاد و آباد رہیں۔ ولی اسے کہتے ہیں، میں خود ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا ہوں کہ تاکہ میں بچوں کو بھی، بڑوں کو تو بہتر پتہ ہے، تاکہ بچوں کو بھی میری بات سمجھ آئے، اس لیے بڑے تأمل کے ساتھ کوشش کرتا ہوں کہ بات سمجھا کے جاؤں۔ ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ والے کام کر سکتا ہو۔ اللہ رزق دیتا ہے، جو دے سکتا ہو وہ ولی ہوتا ہے۔ اللہ زندگی دیتا ہے، جو دے سکتا ہو وہ ولی ہوتا ہے۔ اللہ اولاد دیتا ہے، جو دے سکتا ہو وہ ولی ہوتا ہے۔ اللہ سزا دیتا ہے اور جو سزا دے سکتا ہو وہ ولی ہوتا ہے۔ چلیں ایک بات میں تھوڑی سی کھولوں تاکہ تمہید میں ابھی دو باتیں ہو جائیں، کہ ایک مرتبہ وہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بندے نے مولا علی کو اللہ کہہ دیا تھا کہ آپ اللہ ہیں، مولا نے تلوار مار کے اس کی گردن کاٹ دی۔ پھر ذہن میں آیا بادشاہ جانتے تھے ہم تک پیغام پہنچانا تھا، بھی یہ مر گیا ہے تو اور لوگ سوال کریں۔ پھر اسے زندہ کی، زندہ کر کے پوچھا اب کیا خیال ہے؟ اس نے کہا جی پہلے شک کا ہی، تھوڑا تھوڑا ہے بولتے ہیں، اب یقین ہو گیا۔ 72 مرتبہ مولا علی نے اسے مارا اور پھر زندہ کیا۔ 72 مرتبہ مار کے جب 72ویں مرتبہ زندہ کیا نا تو اس سے پوچھا، اب اس نے کہا جی وہی عقیدہ ہے، آپ اللہ ہیں، کیونکہ اللہ زندگی بھی دیتا ہے، اللہ موت بھی دیتا ہے، آپ نے مار بھی دیا، آپ نے زندہ بھی کر دیا۔ مولا نے کہا جلدی کرو، آگ روشن کرو، آگ روشن کرو، اسے آگ میں ڈالا جائے۔ اب میں نے کہا جو سزا دیتا ہے وہ اللہ ہے۔ اب لفظ یاد رکھیے گا، کوٹ چودھریاں والوں، جب اسے آگ میں پھینکا جا رہا تھا وہ تھا نصیری مولا علی کے سامنے مسکرانا شروع ہو گیا۔ مولا علی نے پوچھا مسکرایا کیوں؟ اس نے کہا مسکرا اس وجہ سے رہا ہوں، آگ والا عذاب اللہ کے سوا کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ سلامت 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 رہے۔ آگ والا، بولو یار میرے ساتھ تھوڑا، اللہ کے سوا کوئی اور نہیں دیتا، آپ اللہ ہیں۔ مولا علی نے اسے چھوڑ دیا۔ جو سزا دے وہ اللہ، اور جو اللہ کے بعد سزا کا اختیار مٹھی میں رکھے اس کو ایک صلوات پڑھ لیجئے گا۔ میرا خیال ہے کہ آپ احباب جو ہیں میرے بیٹھنے کی وجہ سے بیٹھ گئے تو میں ہی اٹھ جاتا ہوں سرکار۔ جو سزا چاچا جی دے سکتا ہوں، جو سزا کا اختیار دینا جانتا ہو وہ بولو۔ ایک چھوٹا سا اور واقعہ پھر موضوع پہ چلتے۔ کتاب کا نام ہے الریاض النظرہ فی مناقب عشرہ مبشرہ۔ ویڈیو ہو رہی ہے، کتاب بھی شیعوں کی نہیں، کتاب بھی سید اہل سنت کی۔ اس میں بڑا ایک خوبصورت واقعہ لکھا ہوا ہے ایک بندے کا کہ جس نے شراب پی تھی اور گلیوں میں گھوم رہا تھا، اور بیٹا بھی کسی عام بندے کا منظور حسین نہیں تھا، بہت بڑے چودھری وی آئی پی بندے کا بیٹا تھا۔ آدھی رات کو اس نے شور و غل کیا تو صحابہ نے اسے پکڑ لیا۔ آپ جب پکڑ کے لائے تو دیکھا تخت پہ بیٹھے ہوئے نے کہ یہ تو میرا ہی بیٹا ہے۔
بولو یار اگر بات سمجھ آ گئی، یہ تو میرا ہی بیٹا ہے۔ اس نے کہا کیوں لائے ہو اسے؟ اس وجہ سے اس نے شراب پی ہے اور مسلمانوں کو تنگ کرتا ہے۔ اس نے کہا اس نے پی ہے؟ بتانا چاہتا تھا بھی اس پہ غور کرو۔ آگے بھی عاشقان رسول تھے، اور جی پیتی بھی ایسے تو ویکھے ابھی اسی اس کو پکڑ کے لائے۔ اس نے کہا تم لوگوں نے کیا ہے دعویٰ، دلیل لاؤ، کیونکہ بھائی جان جس کا دعویٰ ہو دلیل نہ ہو وہ دعویٰ بیکار ہے۔ وہ چلے گئے بندے، اس نے بیٹے کو قریب بلایا، چاچا جی بلا کے کہتا تو اپنے کام سے مکر جا، الٹا سزا ان بندوں کو دوں گا۔ بے شک شراب پی تھی، باپ کو دیکھ کے کہتا ہے ایک شراب پی ہے، دوسرا جھوٹ بول دو۔ بسم اللہ مل کے ایک شراب پی ہے دوسرا جھوٹ بول دوں، ایک شراب پی ہے دوسرا جھوٹ بول دوں۔ باپ کو غصہ آیا، اب میں دیکھوں گا جو کھاتا علی کا ہے چپ کیسے رہ گیا۔ باپ کو غصہ آیا، اس نے تازیانہ پکڑا، درہ پکڑا، جیسے بیٹے کو مارنے لگا ہاتھ یہاں پہ آیا نا، باپ کا ہاتھ روک کے کہتا ہے ابا شراب پی ہے، گناہ کیا ہے، سزا کا مستحق بھی ہو، لیکن کوڑا وہ مارے جس نے زندگی میں شراب نہ پی ہو۔ سلامت 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 رہیں شاید حیدری یا علی یا علی یا علی، سلامت رہیں سلامت رہیں۔ شراب پی ہے، سزا کا مستحق بھی ہوں، کوڑا وہ مارے نام اللہ جس نے خود نہ پی ہو۔ اب کس نے مارا؟ علم عباس کی قسم تاریخ کہتی ہے لوگ منہ چھپانا شروع کر گئے۔ اب آئی تھی سزا دینے کی باری، جب سارے پریشان ہوئے سلمان نے کہا علی کے ہوتے پریشان کیوں ہوتے ہو؟ جاگنا جی نے بات سمجھ آئی ہے، علی کے ہوتے کیوں پریشان ہوتے ہو؟ سلمان گیا یا علی مشکل آ گئی ہے، مشکل آسان کرنی ہے، آپ آئیں ذرا دربار میں، آئیں ذرا آ کے اس کو سزا کی حد جاری کر دیں۔ مولا علی آئے، جب مولا علی آئے نا سامنے والا تخت پہ بیٹھا حیران ہو گیا، یہ وہی ہے جس نے میرے دادا کو بھی مارا، میرے بابا کو بھی مارا، اب میرے بچے کو بھی مارے گا۔ اس نے آ کے کہا بے شک آپ حد جاری کر سکتے ہیں، کوڑے نہیں مار سکتے۔ مولا علی پھر مسکرائے، فرمائے یہ کون سی بڑی بات ہے، حد میں علی جاری کرتا ہوں، کوڑا میرا بیٹا حسن بھی مارے گا، حسین بھی مارے۔ سلامتی سلامتی یا مشکل، کوڑا میرا بیٹا حسن بھی مار سکتا۔ جہاں جہاں مشکل آئی وہاں وہاں دین کی حفاظت علی نے کی۔ مجھے کل کہا گیا تھا اور میں دو چار باتیں اسی موضوع پہ اسی ضمن میں پڑھوں گا۔ مجھے کہا گیا ہے کہ مولا امیر المومنین کی تلوار کے جوہر دو تین آپ نے سنانے، ایک صلوات بلند آواز سے پڑھ لیجئے گا۔ آ جائیں بسم اللہ سلامت رہے، کیسے ہیں آپ؟ خیریت؟ بار دیگر بھی ایک صلوات تلاوت کر دیجئے۔ صلوات پڑھنے کا یہاں رواج ہی ایسا ہے یا بندوں کو آتی نہیں؟ بھائی ہمارے علاقے میں تو کلخانی پہ بھی اس سے بلند صلوات پڑھ دیتے ہیں، آپ پھر مجلس امام حسین میں بیٹھے۔ سلامت رہے شاد ہو۔ اور میں مصروں سے ابتدا کر رہا ہوں، جنت زہرہ دا داج، ان کا بھائی جانا کہا گیا تھا مجھے، اور میں وہی مصرے، اور یہ مصرے کس نے پڑھے؟ شہید ولایت شہید حق سید علامہ ناصر عباس صاحب فرماتے تھے میں ہندوستان گیا تو وہاں پہ ایک سکھ نے کہا قبلہ مینوں بھی ٹائم دے آجے، آپ تو پھر مسلمان شیعہ سنی بیٹھے ہو۔ علامہ صاحب کہتے ہیں میں حیران ہو گیا اب یہ کیا پڑھے گا؟ اس نے کہا گھبرائے نہیں، میں نے اپنے گرو کے فضائل نہیں پڑھنے ہیں، اپنے گرو کے فضائل پڑھنے ہیں۔ ریاست بھائی جان تب اس نے کہا جنت زہرہ دا داج، جیدہ جاگو تیراج، او دے علی مہاراج۔
جاگو جی نے لفظوں کی سمجھ ہے. جنت فاطمہ دا داج جے دا جاگو تیراج او دے علی مہراج کوئی ہو رہی تھے 10. ہر فکرے کے آخر میں کہتا تھا کوئی ہو رہی تھے 10. آگے کہتا ہے جیڑا پڑھنا ہے قرآن جیڑا پڑھنا ہے قرآن بسم اللہ نو پہچان علی بے دا نشان. کوئی بولو اگر بات سمجھ آئے. کوئی ہو رہی تھے 10. آگے کہتا ہے گل سن بڑی گہری لگی رب دی کچہری اوتھے بولیا نصیری. بولو اگر بات سمجھ اوتھے بولیا نصیری. بھائی جان کوئی ہو رہی تھے 10. آگے کہتا ہے دار خیبر اڑایا دار اڑایا ایک اتن وگایا تھلے اج بھی نہیں آیا. کوئی ہو رہی تھے 10. آدھا میں نو لگ گئی یہ سوں آنکھیں اکو جے تو بندے نہیں آدھے جی سارے اکو جے سانو کی جی سارے اکو جے. وہ سکھ کہتا میں نو لگ گئی یہ سوں آنکھیں اکو جے تو تیرا دور فٹے. کوئی ہو رہی تھے 10. آدھا ہوئے لقب امیر دیتی رب شمشیر گدی والیاں دا پیر. کوئی ہو رہی تھے 10. خیبر مجھے کہا گیا ساری نہیں بس 10-12 منٹ میری طرف دیکھیے گا بھائی کے حوالے ممبر کر جاؤ. خیبر ہے کیا میں نے بتایا تھا عبرانی زبان کا لفظ ہے. ارادہ ہے میں پڑھوں اگر ارادہ ہے تو ایک صلوات پڑھ دیجئے گا. عبرانی زبان کا بھائی جان لفظ ہے خیبر اور خیبر پہاڑ کی اس چوٹی کو کہا جاتا ہے جو توڑی نہ جا سکے. دیکھنا مجھے دائیں بائیں نہ دیکھا کرو. ہماری شیعوں کی نماز میں دائیں بائیں نہیں دیکھا جاتا باطل ہو جاتی ہے اور یہ ہماری روح کی نماز ہے. اب سننا غور سے سننا خیبر عبرانی زبان کا لفظ ہے. کوٹ چودھری والوں پہاڑ کی اس چوٹی کو خیبر کہا جاتا ہے جو توڑی نہ جا سکے اور جو نہ ٹوٹنے والی کو توڑ کے رکھ دے اسے حیدر کہا جاتا ہے. سلامت سلامت رہیں شاد و آباد رہیں مل کے حیدری مشکل ہم کچھ. ایک یہودیوں کا سردار تھا حی بن اخطب. کیا نام ہے سرکار؟ حی بن اخطب. بولو سارے ایک بار. اس لیے کہتا ہوں تاکہ آپ کو یہ لفظ یاد ہو جائیں جو پڑھ کے جاتے ہیں. حی بن اخطب اس کی شادی ہونی تھی. اس کے لیے رشتہ تلاش کیا جا رہا تھا اور آپ جانتے ہیں چودھریوں کی شادیاں پھر چودھریوں میں ہوتی ہیں. چلو میں لفظ بدل دیتا ہوں سرداروں کی شادیاں بولو یار سرداروں میں ہوتی ہیں. تو ایک عورت کا انتخاب کیا گیا جو علم نجوم جانتی تھی. ذیشان بھائی جو علم نجوم گھڑیاں نہیں تھی. بابے جتنے بیٹھے ہوئے ان سے پوچھ لینا. یہ پہلے اب تو ہر موبائل میں آ گئی ہاتھوں میں آ گئی. پہلے بندے ستاروں کو دیکھ کے ارادہ اور نظریہ رکھتے تھے بھیا ٹائم ہو گئے. تو وہ ستاروں کو دیکھتی تھی اور اسے دنیا کا علم سمجھ میں آتا تھا. اس کی شادی ہو گئی حی بن اخطب سے. 5 بیٹے اسے ملے. جب 5 بیٹے جو بیٹا توجہ کرنا میری جانب جو بیٹا بھی آتا نا اس کی جنم کنڈلی نکال کے اس کے گلے میں ڈال دیتی. جب گلے میں ڈالتی جب 5 بیٹے آ گئے میں نے سارا مضمون چھوڑ دیا ہے کیونکہ میں زیادہ وقت نہ لوں. گلے میں ڈال دیتی جب جوان ہو گئے بیٹے چاچا جی سارے کے سارے 5 کے 5 جب بڑے ہو گئے نا ایک دن ان کو اکٹھا کر کے کہتی ہے دیکھو میں تمہاری نجومیہ ماں ہوں علم نجوم جانتی ہو. تم پہلوان کے بیٹے ہو اور خود بھی پہلوان ہو. کوئی بندہ تو کجا کوئی درندہ بھی تمہارے آگے ٹکتا نہیں لڑنے کی جرات نہیں کرتا. لیکن میں تمہاری نجومیہ ماں یہ تمہیں درس دے رہی ہوں جس سے مرضی لڑنا اس سے نہ لڑنا جس کا ماں نے نام حیدر رکھا ہو. سلامتی 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 سلامتی.
جس کا معنی نام. چاچا جی اب میں لفظ کہنے لگا، اور یہ لفظ آپ کے لیے نہیں، جتنی مستورات آئی ہیں یہ ان کے حصے کا ہے. آپ نے داد دینی ہے، اور نہ بھی دیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ نے بات وصول کرنی ہے. ماں اگرچہ، ماں بولو اگرچہ مومنہ نہ بھی ہو، ماں اچھی ہوتی وہ ہے جو بچوں کو علی کے مقابلے میں نہ آنے دے. بھائی نہیں آجا حسین توجہ کرنا. ماں اچھی وہی ہے جو بچوں کو علی علی کرنا سکھائے، علی کے مقابلے میں نہ کھڑا کرے. اب اس کے پاس آ گئے لوگ، انہوں نے کہا جتنا نبی ہمارا ہی دشمن ہے اتنا ہی تمہارا دشمن، کیوں نہ نبی سے جنگ لڑی جائے. ادھر یہ تیاری کر رہے تھے، ادھر اللہ نے جبریل کو بھیج دی. اللہ نے کہا جا اور جا کے بتا دے مصطفیٰ کو کہ وہ لوگ مدینے کی طرف آ رہے ہیں، تو اس سے پہلے نکل جائے. نبی پہنچ گئے، مولا علی کو چھوڑ گئے مدینے. بولو باقی سارے لے کے چلے گئے اور چھوڑ گئے مولا علی. اب وہاں 39 دن جنگ ہوئی، کمال کی جنگ ہوئی. نہ کوئی ادھر زخمی ہوا، نہ کوئی ادھر زخمی ہوا. نبی مسلح پہ آئے، پریشانی چہرے پہ پسینہ کا. پروردگارہ تو نے کہا تھا 39 دنوں میں خیبر فتح ہو جائے گا، 40 میں فتح ہو جائے گا. 39 گزر گئے ہیں. پروردگارہ نہ کوئی ادھر لڑ رہا ہے، نہ کوئی ادھر لڑ رہا ہے. یا رب امددنی، اللہ میری تو مدد کر، اللہ میری تو نصرت کر. مصطفیٰ کہہ رہے اللہ تو مدد کر، اللہ تو نصرت کر. اللہ نے یہ نہیں کہا میں تیری مدد کر رہا ہوں، بلکہ اللہ نے کہا محمد پکار، نادے علی مظہر العجائب. وہ ایک مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مناظرہ ہوا تھا. بھئی علی مدد کرتے ہیں بھائی جان یا نہیں کرتے؟ وہ سامنے والا کہتا تھا نہ نبی مدد کرتے ہیں، میں نہ یا رسول اللہ مدد کہنا چاہیے، نہ ہی یا علی مدد کہنا چاہیے. انہوں نے کہا علی کو تو خود ضربت لگ گئی، مصطفیٰ کا خود احد میں دان جو تھا وہ زخمی ہو گیا. تو اس وجہ سے اگر یہ مدد کرتے ہوتے تو زخمی کیوں ہوتے؟ اسماعیل صاحب نے فرمایا کہ اتنا بتا پھر مدد کس سے مانگے؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ سے. فرمایا او بے غیرت، اللہ تجھ پہ لعنت کرے، جو اللہ نہ محمد کی مدد کرنے آیا نہ علی کی مدد کرنے آیا، تیری وہ مدد کرنے کہا جائے گا. سلامت سلامت سلامت. چلے ایک اور مناظرہ تھا اسماعیل صاحب کا، وہ بھی ایک منٹ میں سنا دیتا ہوں. مناظرہ ہو گیا تو سامنے والے بندے نے یہی کہا جی علی مدد نہیں کرتے. مبلغ اعظم فرماتے تھے وہ ہیں ہی مشکل کشا، وہ مدد کرتے ہیں، کیوں نہیں کرتے؟ مکھی پکڑ لی اس نے اور مکھی کا پر توڑ دی. اس نے کہا علی مدد کرتا ہے تو مکھی کا پر جڑوا. عام خانہ اس کے کام پہ اسماعیل صاحب چپ ہوئے. بیچ میں سے ملنگ اٹھا جس کے ہاتھ میں عصائے موشا تھا، اس نے آ کے مولوی کے ہاتھ پہ وہ مار کے اس کا ہاتھ توڑ دیا. اس نے کہا کون مدد کرتا ہے؟ کہا اللہ. کہا تو ایسا کر، تو اللہ سے اپنا ہاتھ جڑوا دے، میں علی سے مکھی کا پر جڑوا دیتا. لوگ قریب آ جاؤں، مدد کے لیے پکارا، مولا علی آ گئے. 2-3 منٹ اور میری طرف دیکھیے گا. مولا علی آ گئے. جب پہنچے تو نبی نے فرمایا تھا نا کل علم مرد کو دوں گا، اور سارے ہی بندے ذیشان بھائی تیار تھے بھی علم من مل سی تو من مل سی. لیکن رسول نے فرمایا اینا اینا علی ابن ابی طالب، میرا بھائی علی کہاں ہے؟ علم دیا. جب چلے گئے سامنے پہلے حارث آیا، علی نے حارث کو مارا. پھر مرحب آیا. جب مرحب آیا نا اس نے کہا وار کر. فرماتے ہم ہاشمی کسی پہ پہلا وار نہیں کرتے. بولنا میں نے 1 منٹ کا فکرہ کہہ رہے، ہم کسی پہ پہلا وار نہیں کرتے. اس سے کہا وار کر. وہ وار کرنے لگا، لوہے کا گرز مارنے لگا. ادھر سے جد اللہ اٹھا، علی نے اسے تھپڑ مارا، وہ بے ہوش ہو گیا. جب
جب ہوش میں آیا مولا علی نے اس کا قیمتی موتیوں والا دیکھنا مجھے نیزہ ہوا میں پھینک دیا. حیران ہو کے کہتا ہے چلو تجھے نہیں چاہیے تھا, تیرے قافلے میں بڑے بڑے بندے مال غنیمت کے طلبگار ہیں, انہیں دے دیا ہوتا. فرمایا انہیں کیوں دیتا, کسی کو مشکل کے وقت میری یاد آئی, میں نے اس کی مشکل کشائی کی. حیران ہو کے کہتا ہے کیسی مشکل؟ مولا علی فرماتے مرہم میری انگلیوں کے درمیان دے. مرہم نے دیکھا دریائے دجلہ ہے, آگے مچھلی ہے پیچھے سنسار, آگے مچھلی پیچھے سنسار. علی مولا کا پھینکا ہوا نیزہ سنسار کو لگا, مچھلی بچ گئی, پانی سے منہ باہر نکال کے کہتی ہے پروردگارا کتنی خوش قسمت ہے وہ قوم جس کا امام علی ہے. سلامت رہو. مل کے اسی علی کی بیٹیوں کو 36 شہروں میں مارا گیا. اللہ آپ کی ہائے قبول فرمائے, کسی غم میں کبھی ہائے نہ کرے. امام زمن علیہ السلام تمام عزاداروں کی حفاظت فرمائے. عزاداروں 7 گزر گئی, 3 دن کا مہمان رہ گیا بطول کا بیٹا. اجرکم من اللہ اجرکم من السیدہ, کسی غم میں کبھی ہائے نہ. عاشور کا دن کوئی عام دن نہیں, طویل مصائب نہیں پڑھتا, 2 ہی فکرے پڑھتا ہوں. پہلے ایک مرثیہ جو دیب الخزائی نے مولا کے گھر میں پڑھا تھا, لفظ اس کے بڑے مار دینے والے ہیں, محسوس کریں گے تو 4 شعر ہیں, وہ پڑھ کے میں سلام کر جاؤں. اگر عزاداروں کی ہائے نکل گئی. وہ فرماتے ہیں عاشور کا ڈھل جانا, سغرا کا وہ مر جانا. محسوس کربلا محسوس کرنے کا نام ہے, ہائے کر دینا رونا نہ آئے. عاشور کا ڈھل جانا, سغرا کا وہ مر جانا, اکبر تیرے سینے میں برچھی کا اتر جانا. ہائے ہائے کرو عزادار, اکبر تیرے سینے میں برچھی کا اتر جانا. ننھے سے مجاہد کو, ننھے سے مجاہد کو ماں نے یہ نصیحت کی, تیروں کے مقابل بھی بے خوف خطر جانا. سمجھا نہیں سکا میں لفظ. اگلا لفظ ایک اور سنیے گا. اے خون علی اصغر میدان قیامت میں. جب مولا علی اصغر کو تیر لگائے نا تو خون ہاتھوں پہ آیا. زمین نے کہا مجھ پہ آیا تو اناج نہیں اگے گا, آسمان نے کہا میری طرف آیا تو بارشیں نہیں آئیں گی. عزاداروں پتہ ہے شبیر نے کیا کیا ہے؟ اصغر کا خون داڑھی پہ خضاب کر لیا. اے خون علی اصغر میدان قیامت میں شبیر کے چہرے پہ کچھ اور نکھر جانا. اب جو شیعہ ہائے نہیں کرے گا منبر کی قسم دل دکھ جائے گا. یہ لفظ مر جانے سے بھی بڑا ہے. سجاد یہ کہتے تھے معصوم سکینہ سے عباس کے لاشے سے چپ چاپ گزر جانا. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. آخری شعر ہے, میں اسی پہ دعا دے رہا ہوں, میرے بعد جی بھر کے مصائب پڑے گئے میرا بھائی. سجاد یہ کہتے تھے معصوم سکینہ سے عباس کے لاشے سے چپ چاپ گزر. میری طرف دیکھو ایک بار, سینے پہ ہاتھ مارو, میں فقرہ مکمل کروں. اب سجاد یہ کہتے تھے معصوم سکینہ سے عباس کے لاشے سے چپ چاپ گزر جانا. محسن کو رلائے گا تا حشر لہو اکثر, زہرا تیری کلیوں کا صحرا میں بکھر جانا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم اللہ.